کا ناکامیوں کے نتیجے میں ہمارے ادارے کو مجبوراً ایک آئینی جمہوری ٹرانزیشن کو اپنانا پڑا، اور 3 مہینے ہوئے ہیں اور کچھ قوتیں، کچھ لوگ، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ سیاسی افراد سے یہ برداشت نہیں ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو سامنے رکھ کے اس ملک میں ایک مہم چلایا جا رہا ہے، اور یہ مہم اس ملک کی معاشی ترقی کے خلاف ایک سازش ہے، اس ملک کی جمہوری سفر کے خلاف ایک سازش ہے، اور ہم نے نہ ماضی میں کسی سازش کو کامیاب ہونے دیا اور نہ ہی ہم آج کسی سازش کو کامیاب ہونے دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازع رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے ایک جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا جمہوریت کو بچانا ہے، اپنے ادارے کو بچانا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا عدلیہ کا عزت بھی بچانا ہے، تو پھر ہمارا آنریبل جج صاحبان کو آج جب اس ملک کے سارے جماعتیں آپ کی عدالت میں آ کے پٹیشنز ڈال رہی ہیں کہ ہمیں اس کیس کا فیصلہ ایک فل کورٹ بینچ سنائے، تو امید ہمارا یہ ہے کہ وہ سازشی ناشر کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے ادارے، ہمارا جمہوریت، ہمارا آئین کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ اپنا ادارہ بچانے کے لیے ہمارا عدلیہ فیصلہ کرے گا کہ سارے کے سارے جج صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ کے ممبرز ہیں وہ بیٹھیں گے اور یہ کیس سنیں گے، اور جب سارے ججز اس کورٹ میں ہوگا تو پھر میرے ورکرز کے لیے، یہاں جو سارے جماعتیں ہیں ان کے سارے پارٹیوں کے لیے، اپنے لوگوں کو کہنے کے لیے we'll have something to say کہ all the judges are listening to the case، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا پھر ہر پاکستانی کو وہ فیصلہ قبول۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عمران کے دباؤ میں آ کے آپ ہمارا آئین کو تبدیل کرے، آپ کا ہی اپنا فیصلہ کو، نیا فیصلہ کو جس پہ ہمارا اعتراضات تھے، اس کے مطابق ہم ایک نیا الیکشن لڑیں، اور پھر آپ راتوں رات کورٹ میں بیٹھ کے ایک بار پھر ہمارا آئین تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب کا موقف ہے فل کورٹ بینچ، سارے کے سارے سپریم کورٹ کے ججز یہ اہم کیس سنیں، اور جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا وہ پھر آئین کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، اور ہم سب کا اس فیصلہ پہ بھروسہ ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تو اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم کچھ بتا دیں۔ بی بی صاحبہ نے، مولانا صاحب نے بڑے وضاحت کے ساتھ، بلاول صاحب نے بھی بتا دیا۔ تاریخ سے تو آپ سب واقف ہیں، 70 سال کے تجربات اور حالات۔ نچوڑ آج یہ نکلا ہے کہ ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں بلوچوں کو تو آپ لوگ بڑا سارے ہمارے خلاف بات کرتے جی قبائل ہے، پورا ملک قبائل بن گیا ہے ابھی، اور قبیلوں کے درمیان ایک جنگ کی صورت بنتی جا رہی ہے، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اداروں کو اب جاگنا چاہیے، انا کے مسئلے ختم ہونے چاہیے، اور سب اپنا کام کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں، تو یہ اگلے 70 سال بھی ٹھیک نہیں ہوگا جی۔ اب ایک سمپل ڈیمانڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعداد اگر آپ دیکھیں پارٹیز جہاں ان کی عوام جو ان کے پیچھے ہے، تو نصف تو ہوگی پاکستان کی عوام، جو اگر 22 کروڑ ہے تو 10 کروڑ تو ان کے پیچھے بھی ہوں گے، نہیں تو 8 کروڑ رکھ لیں یا 7 کروڑ رکھ لیں۔ ان کی ڈیمانڈ ہے سمجھیں کہ جی ایک فل بینچ ہو جائے، اس پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، انا تو نہیں ہے۔ اگر سارے ججز بیٹھ کے اس عوام کی خدمت کے لیے اگر اکٹھے ہو جائیں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ میری یہی ریکویسٹ ہے
کہ بیٹھ جائیں, ایک اچھا فیصلہ ہے, اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کریں. چلیں آج یہ تجربے کے حساب سے ایک پھر سے ٹیسٹ آ گیا ہے, اسی معاملے کو اٹھا کے اور ایک یہاں سے ہم شروعات کریں, تسلی ہو جائے گی, ایک ٹھیک فیصلہ آئے گا, سب اپنے سکون سے آگے بڑھیں گے. ورنہ یہ ادھورا معاملہ رہے گا تو پھر تو ہم ملک کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں. معیشت کے ابھی حالات خراب ہیں, اداروں میں بھی کنفیوژن ہے, تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور میڈیا کے اندر جو آج کل سوشل میڈیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا شرح ہے, اداروں کے ساتھ کیا ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے سارے اداروں سے کہ اگر کوئی مسئلہ چاہتے ہیں بیٹھ کے تو گرینڈ جرگہ کر لیں جی, آ جائیں سارے بیٹھ جائیں اور اس ملک کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں. اگر چھپ چھپ کے جیسے مولانا صاحب کا کوئی دیوار کے پیچھے فیصلہ کر رہا تو کہ دیوار کے خلاف تو ملک تو ایسے ڈوب جائے گا. تو سارے بیٹھ جائیں, ججز بھی بیٹھ جائیں, ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھ جائے, سیاستدان بیٹھ جائیں, اور ہم ایک گرینڈ جرگہ ایک رخ بنائیں ملک کا. پر کوئی رخ تو دیں اس کو. اب بغیر رخ کے ملک چل رہا ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, اور 70 سال میں نقصان ہی کھایا ہے آج ہم جہاں کھڑے ہیں, اور ابھی آگے نقصان کی طرف ہی جا رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو میری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جی فل بینچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بنانے میں, بنا دیں, اچھا فیصلہ وہ کریں گے مل کے سارے. ظاہر ہے اب اتنا بڑا ایک نشان, سوالیہ نشان بھی آ گیا, جہاں ذہن میں بات بن گئی کہ جی جو 3 بینچ کا بنا ہوا ہے اس پہ تو مناسب نہیں ہے کہ اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پہ کوئی سیٹسفیکشن کسی کو نہیں ہوگی, کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا, تو بات جا کے ادھر ہی جا کے کھڑی ہوگی. شکریہ جی. چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب جی. میرے خیال میں تمام اکابرین نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے, اور اس کے بعد گنجائش تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے اوپر مزید کوئی بات کی جائے. ایک بڑی جینون سی ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ چاہیے, اور میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ سی اینی بیڈ تھنگ ان دس ڈیمانڈ, کہ ہمیں کوئی ڈسٹرسٹ نہیں ہے. چلیں یہ 3 ججز بھی اس کا حصہ ہوں گے فل کورٹ کا, اور فل کورٹ بیٹھ جائے, فل کورٹ فیصلہ کر دے ونس فار آل ٹائمز ٹو کم. لوگوں کو, اس ملک کو پتہ چلے کہ بھئی کون سا نظام چل رہا ہے. اگر تو پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے قوانین بنانا تو بھی یہ فیصلہ کر دیں, اگر انہوں نے ملک چلانا ہے تو بھی یہ فیصلہ کر دیں. میرا مطلب ہے کہ اس میں وٹ از بین اٹ, دیر از نتھنگ بیڈ ان اٹ, کہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کہ ایک فل کورٹ ہونا چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سپریم کورٹ اس مطالبے کو مانے گی, اور فل کورٹ جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے گا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. باقی چونکہ کچھ اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہے, پھر اٹ شیل بی اوپن فار کوسچن آنسر سیشن, تو اس کے بعد بات ہوتی رہے گی. تھینک یو جی. ایمل ولی خان صاحب جی. ہم سب پارٹیز اگر ادھر آج موجود ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اتفاق کا وہ راستہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں, اور اس وقت ہم سب کی یکجہتی جو بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے. میرے خیال میں سب نے بہت تفصیلی بات کی, اور پھر مریم بی بی نے تو بہت تفصیلی بات کی, اس سے بات تو کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن 1-2 باتیں کرنے کی ہے. ایک تو میرے خیال میں کلاس 2 اور کلاس 3 کے بچے بھی 2 جملوں کی تشریح بہت اچھی طرح کر لیں گے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے ججان صاحبان نے کس طرح کی تشریح کی ہے 2 جملوں کی. اور پھر سزا تو آپ کو تب ملتی ہے جب آپ مجرم بنے. جب آپ نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا تو پھر سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ عجیب جوڈیشری نظام ہے, عجیب ججز ہیں. یہاں پہ ہم سب جب بیٹھے ہیں, الحمدللہ ہم وہ تسلسل ہے جس نے پاکستان کو یہ آئین دیا ہے, اور جس نے یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے اس کو بچایا ہے, اور ابھی تک اس آئین کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر بھی یہ سن 73 کا آئین ہے جو ابھی تک
پاکستان کے سارے حصے کو یکجا کر کے رکھ رہا ہے. ایسی تشریح بدقسمتی سے میں نے کبھی میرے خیال میں اپنے اسکول اور کالجز کے زمانے میں نہیں دیکھی ہوگی جو تشریح ججز نے کی ہے. اور نمبر 2, جو کل باتیں سن رہے ہیں ہم, تو میرے خیال میں پھر تو تمام پارٹی کی تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. جب فیصلے اس طرح ہونے ہیں, تو میں جب آ رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے یہی بولا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے گا کہ پھر تو پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ کو ختم کریں اور پارلیمانی لیڈر کے پاس سب اختیار ہوں گے اور وہ پارلیمانی لیڈر اپنے اختیار استعمال کریں. جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور ہماری پارٹیز کی آئین تمام تر بڑے فیصلوں کے اختیارات مرکزی صدر, چیئرمین یا قائد کو دیتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے جواب دہ ہوتا ہے, اس کو ان کے آرڈرز ماننے پڑیں گے. تو یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں سن 47 سے لے کے 2022 تک جمہوریت اور جمہوری نظام پہ جب بھی حملہ ہوا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا ہے, اور یہ بہت واضح ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں جمہوریت, جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کمزور سے کمزور ترین ہوتے رہیں گے. آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اگر ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اپنا پورا فوکس معیشت پہ دینا چاہیے, اور ادارے جو بھی ادارے ہیں, وہ حکومت ہو, وہ پارلیمان ہو, وہ جوڈیشری ہو, وہ پاک فوج ہو, وہ ISI ہو, یا وہ اور ادارے ہو, ان کو اپنے آئین کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. نہیں تو جس طرح مکسی صاحب نے میرے سے پہلے بولا, خانہ جنگی کی طرف یہ ملک چل پڑا ہے, اور اداروں کے بیچ تصادم کبھی بھی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر حکومت, پارلیمان اور سپریم کورٹ کے بیچ دوران تصادم ہوتا ہے, اس کا نقصان عوام کو ملے گا, جمہوری نظام کو ملے گا. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں, بدقسمتی سے یہ سب مورے ہیں, بدقسمتی سے ان موروں کو استعمال کرنے والے ذرا سوچیں کہ آپ ملک کا کیا حشر بنا رہے ہیں. اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے, جیسے مریم بی بی نے بولا, کہ آپ ڈیتھ سیل میں ہو اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں. اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے جب آپ پہ عدالتی قتل ہوا ہو. بلاول بھائی میرے بیٹے, ان کے نانا کی بات کر, اور آپ ملک کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں. اس ملک کی وفاداری کی بات تب آتی ہے جب باچا خان 40 سال قید و بند گزارتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں. تنخواہ اور مرات میں تو ہر کوئی وفادار ہو. پتہ اس وقت چلے گا جب دوسرے حالات میں آپ وفادار ہوں. تو یہاں پہ جو بھی جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں, ان کو ان حالات سے ڈر نہیں. اس پاکستان کی خاطر, اس جمہوریت کی خاطر, اس آئین کی خاطر ہم سب قربانیاں دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم کسی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ پیغام, اور پھر میں بطور اتحادی اس پلیٹ فارم سے اپنے اتحادی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ یا اور ادارے حکومت کے ساتھ
اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے راستے نکالے. اور میرے خیال میں اس ملک کو اگر بچانا ہے, میں اوپنلی کہوں گا کہ اس ملک کے خلاف جو عناصر گند عمران نیازی پھیلا رہا ہے اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, جو میں بار بار کہہ چکا ہوں, ہمیں عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہوگا تو ملک کو بچانا ہوگا. شکریہ. ایک بات آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان تمام قائدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہاں کورٹ میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے, اور یہ پبلک کورٹس ہیں, اس میں سویلینز کا جانا وہاں پر اس کے سماعت. تو میرے خیال میں ہمارے جو آئینی قانونی ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر ہمیں ایک رائے دیں کہ اس پر ہم کیا رد عمل دیں. محسن داور صاحب جی. ایک سیکنڈ اس کو آن کریں گے میرے مائک کو. میں مولانا صاحب یہ آن ہے. اچھا, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا داخلہ بند کر دیا, کوئی بات نہیں, لیکن سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اس دن جب دیواریں پھیلاندی گئیں اور پوری کے پورے پی ٹی آئی کے ارکان وہاں با جماعت گئے تو رجسٹری کے شیشے ٹوٹ گئے. ان کے داخلے کو کچھ نہیں کہا گیا, ان کو پابندی ان پر نہیں لگائی گئی. اور ابھی جو میرے بھائی ایمل نے بات کی نا, میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس قسم کی تشریحات ہونی ہے, اس قسم کے ون سائیڈڈ چیزیں ہونی ہیں, تو پھر الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. حمزہ شہباز کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کورٹ ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے. کورٹ صرف اتنا فیصلہ صادر فرما دے کہ پنجاب ہم عمران خان صاحب کے حوالے کرتے ہیں, تو میرے خیال ہے ہمیں یہ سب کو قابل قبول ہوگا. شکریہ. محسن داور صاحب جی. قائدین ہیں ان کے کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے, تو میرے خیال میں ان ججز صاحبان کی میلفائڈی تو اس ایک آرڈر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ کیا تاثرات اور کیا خیالات ان قائدین کے بارے میں رکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ تقریباً تمام باتیں ہو چکی ہیں. عدلیہ کی تاریخ پر بھی اشتہاری بیٹھ سکتے ہیں سر. تو اس اچھا, ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھئی کوئی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, شاید وہ سن بھی رہے ہیں. تو یہ ججز میرے خیال میں سوشل میڈیا دیکھ کر فیصلے جب کریں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہونا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تاریخ پر بات ہوئی پاکستان کی عدلیہ کی کہ وہ بھی کچھ زیادہ ہم تابناک نہیں ہے, اور ہوتا رہا ہے یہاں پر کہ مارشل لائیں بھی لگتی رہی ہے, جمہوریت کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتے رہے ہیں لوگ, خصوصاً ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. پھر مشرف کو جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی قیادت نے ان کی کرسی سے وردی میں اتارا, اور اس کے بعد پھر جمہوریت کا جو ارتقائی عمل شروع ہوا, 18ویں ترمیم پاس ہوئی اور مارشل لاؤں کا پھر راستہ روکا گیا, تو ایک نیا طریقہ واردات یہ جوڈیشل کو کے ذریعے پھر ڈھونڈا گیا. اور یہ جو 2017 میں جو جوڈیشل کو ہوا اور جس طریقے سے میاں صاحب کو 10,000 درہم یا 10,000 ریال کے اوپر وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا, اور یہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی عمل کا تسلسل ہے. تو میرے خیال میں اس تفصیل میں تو جانے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی کہ پاکستان میں عدلیہ کس طریقے سے سلیکٹیو فیصلے کرتے آ رہی ہے. ان کو وہ جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہے جو 10-10 12-12 سال پڑے رہتے ہیں اور وہ تاریخ پہ تاریخ ان کی بدلتی رہتی ہے. ابھی ہمارے ایک ساتھی علی وزیر کے کیس ایک بہت بہترین طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے اس دن جج صاحب کبھی چھٹی پر ہوتے ہیں, کبھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے, کبھی دوسرے بینچ میں بیچ دیتے ہیں, کبھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو 2 سال تقریباً ہونے کو ہے. وہ آئیڈینٹیکل کیسز ہیں. ایک کیس میں ان کو بیل ملتی ہے, سملر نیچر کے ایک اور کیس آ جاتا ہے اور اس میں تقریباً پھر 3-4 مہینے اس کو پھر کھینچتے جاتے ہیں.
تو وہ سب کچھ ہماری نظروں میں ہے. اور اس تناظر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح مکسی صاحب نے بھی کی, تو جس کی لاٹھی اس کا دیس والا معاملہ, اس کی طرف ہم چل پڑے ہیں. اور ایک ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک وار لرڈزم کی طرف چل رہا ہے. ہر کوئی پھر اب اپنی عدالت لگائے گا, ہر کسی نے پھر اپنا آئین بنا لیا ہے, ہر کسی نے پھر اپنا قانون بنا لیا. کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا, جب عمل نہیں ہوگا تو پھر ہر کوئی اپنا آئین بنائے گا. پچھلے دونوں زیارت میں جو ماروا عدالت لوگوں کو پھینک دیا گیا ہے, تو وہ پھر کیوں کر لوگوں پھر عدالت میں جائیں گے جب وہ ریلیف نہیں ملے گا. اور اس طریقے سے پھر ایک خصوصاً ایک سیاسی پارٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمیشہ وہ میدان میں کود پڑیں گے, یا کسی اور اداروں کو بھی وہ ریسکیو کرنے کے لیے ہمیشہ ایزا پروٹیکشن اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. تو اس طریقے سے نہ نظام چل سکتا ہے, نہ ریاست چل سکتی ہے. پھر ہر کوئی اپنے فیصلے کریں گے. ہمیں ایک اخبلا بادشاہی ہمیں ایک آئین نے باندھ رکھا ہے آپس میں, اور وہ جب اس آئین کے تحت ادارے کام نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے. اب یہ جو مطالبہ ہے, میرے خیال میں اگر پوری پاکستان کی سیاسی قیادت ایک مطالبہ کر رہی ہے اور وہ کچھ بدنیتی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, تو میرے خیال میں اس کو آنر ہو جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آغا حسن بلوچ صاحب جی. جس طرح اکابرین نے تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا, خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا آپ کے سامنے, یقیناً اب جو خبر آئی ہے کہ انصاف فراہم کرنے کی جگہ پہ جب آپ شہریوں پہ پابندیاں لگا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی سب سے بڑی وائلیشن یہی ہے کہ ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل اکابرین جب انصاف مانگنے جائیں گے, ہمیں وہاں پہ نہیں چھوڑا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں ایک قابل تشویش اور قابل مذمت عمل ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے پولیٹیکل لیڈران کو, نمائندوں کو, دانشوروں کو, وکلا کو عدالت کے دروازے وہاں پہ بند کیے. اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کم ہے. دیکھیے جی, اگر کسی شخص کا اس کیس سے ہٹ کر اگر کوئی مسئلہ ہو تو کہاں جائے؟ آپ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ, سلیکٹڈ اور نا سلیکٹڈ کی بنیاد پہ جب کیسز سنو گے تو یقیناً اس معاشرے میں انارکیت پھیلے گی, اور حضرت علی کرم اللہ کا جو قول ہے کہ کفر کا تو نظام چل سکتا ہے, بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے. جب ایسے رویے ہمارے جج صاحبان, جو اللہ کے بعد ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو انصاف فراہم کرے, جب وہ ایسے فیصلے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آئین, قوانین, دنیا کی جو پرنسپلز ہے انسانی حقوق کے, ان پہ, ان کے تابوت پہ آخری کیل ٹوکا گیا ہے پاکستان میں. آج بلوچستان کے جو پہلے ہم کہتے تھے جی بلوچ, ہم کہتے تھے کہ جی وہاں پہ انصاف نہیں دیا جاتا, مسنگ پرسن کے حوالے سے مینگل صاحب بات کیا کرتے تھے یا بلوچستان کی ایشو پہ بات کرتے, تو آپ پاکستان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ ایکسٹریم پولیٹکس کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ناانصافیاں شروع کی گئی تھی. آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جو رویہ اختیار کیا ہے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر بہت مایوس ہوا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام حدود کو پار کیا گیا ہے. ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو واقعی جمہوریت کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہو تو جو پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون بنانا پارلیمنٹ میں,
जो अदलिया का काम है गैर जानिबदार होकर इंसाफ लोगों को देना, उस हद तक जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है मुल्क का दिफा करना, अगर तमाम इदारे अपने हदूद पे रहे तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर इदारे ही खुद जानिबदारी से काम लें तो यकीनन तमाम मामला खराबी की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। उसामा कादरी साहब जी MQM, खालिद मकबूल सदीकी साहब और शाहजैन बुख्ती साहब जी इसके बाद होंगे। वो PTV पे लाइव हैं, तमाम फीड्स तमाम चैनल्स को मुहैया कर दी गई है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद सियासी जमातों के अकाबरीन कायदीन सब ने सैर हासिल गुफ्तगू की और एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन कायदीन और उनके वर्कर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें और उनका मुतालबा ये हो कि एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ और क़ानून की बालादस्ती के लिए जहाँ 3 रुकनी बेंच बनाया गया है और अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ का निज़ाम इंसाफ में इस्तेहकाम ही आएगा और ये चीज़ काबिल कबूल होगी आवाम के लिए भी और इन अकाबरीन और कायदीन के लिए, हम सब के लिए। यहाँ पर MQM की मौजूदगी इस बात से इत्तेफाक करती है कि निज़ाम इंसाफ यकीनन बहुत ज़रूरी है जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बका और कौमी सलामती के लिए ये इंतहाई ज़रूरी अमल है और इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए ताकि लोगों को न सिर्फ इंसाफ होता हुआ नज़र आए बल्कि अमलन महसूस हो कि जी इंसाफ होता है कि किसी के लिए दोहरा मेयार हो, 2 कानून हो कि किसी के लिए कुछ हो और चहीते के लिए कुछ हो और जो दूसरों के लिए कुछ हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जैसा कि अभी ऐलान हुआ कि पिटिशनर जो है शायद उसके जाने पर पाबंदी हो, तो यहाँ से वो इंटेंशन ज़ाहिर हो जाती है कि आगे हम कहाँ पर जा रहे हैं। वो बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम रह सकती है लेकिन नाइंसाफ़ी पर मबनी माशरा जो है न तो तरक्की कर सकता है और न आवाम को सही रास्ते पर गामजन कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है MQM भी ये समझती है कि इस वक्त जो सियासी और जमहूरी माहौल में एक अनसर्टिनिटी फैला दी गई है उसके तदारुक के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो है मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, मुल्क के माशी इस्तेहकाम की तरक्की और तामीर के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम सब इस पर मुत्तफ़िक हों और जो है अदलिया के फ़ैसले जो है वो अवामी राय को सामने रखकर और अवामी उमंगों के मुताबिक होने चाहिए, न कि सिर्फ माजी बईद के फ़ैसले, माजी करीब के फ़ैसले और आज का ये केस कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसी दरार डाल दे कि जमहूरियत के इस्तेहकाम को जो है शदीद नुकसान पहुँचे और रियासती इदारे भी जो हैं वो अनसर्टिनिटी का शिकार हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम कायदीन की राय का एहतराम जो है वो करना चाहिए और ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर ऐसा बेंच बनाया जाएगा तो यकीनन ये जो है ये मुल्क के मफाद में होगा और वो फ़ैसला भी यकीनन तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया। असलम भुतानी साहब जी। तमाम कायदीन को मेरा सलाम, मीडिया के दोस्तों को सलाम। जो फुल बेंच का मुतालबा है तमाम कायदीन का, मैं उस फुल कोर्ट का जो मुतालबा है मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। और जब हम फुल कोर्ट की बात करते हैं तो 16-17 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की बात करते हैं जिनमें मौजूदा बेंच के भी 3 जज शामिल हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि किसी और मुल्क से या किसी और जगह से कोई नए जजेस लाए जाएं। ये तमाम जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और अगर इनका जो भी इज्तिमाई फ़ैसला आएगा वो मेरे ख़्याल में सबको काबिल कबूल होगा। दूसरी बात जो अभी सुनने में आ रही है कि हमारे वहाँ जाने पे पाबंदी है, ये तो बात बिल्कुल समझ से बालातर है। अदालत में तो कोई भी जा सकता है
ये तो कायदीन हैं, बड़ी पार्टियों को लीड करते हैं। मेरी तमाम कायदीन से ये गुजारिश है कि बावजूद इसके कि ये ख़बर आई है, अब पता नहीं इन राइटिंग आई है या मीडिया पे चली है, हम सब को सुप्रीम कोर्ट अभी यहाँ से चलना चाहिए, वहाँ गेट तक जाएं, फिर पता चले कि हमें अंदर जाने देते हैं या नहीं। अगर हम ये बात सुनकर नहीं जाएंगे तो कहा जाएगा कि ये तो जी मीडिया के रूमर्स थे या गलत खबर थी। तो मेरे ख्याल में हमें फ़िज़िकली वहाँ चलना चाहिए। ये मेरी मौदबाना गुजारिश है, इस पे आप ज़रूर गौर करें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जी इत्ला आई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंप्लीट जज लगा दिया गया है और रेंजर्स को भी बुला लिया गया और मीडिया को भी अंदर जाने पे पाबंदी लगा दी गई है। कोई मीडिया के जो ख़बर इस वक्त मीडिया स्क्रीन्स पर है कि मीडिया के अफराद को, रिपोर्टर्स को भी जाने की पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस वक्त जी शाहज़ैन बुख्ती साहब हमारे साथ PTV में पे ऑनलाइन लाइव हैं, तो मैं 2 मिनट यहाँ हम वक्फ़ा लेंगे और उतनी देर शाहज़ैन बुख्ती साहब जो हैं बलूचिस्तान से बात करेंगे PTV पे। जी इसके बाद मैं ले लेती हूँ, 2 मिनट का वक्फ़ा दे दें। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं ने बात की और इस वक्त शाहज़ैन बुख्ती बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। नाज़रीन, शाहज़ैन बुख्ती अब से कुछ लम्हों के बाद बात करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थ्रू जूम वो बात करेंगे और इस दौरान जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो इसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बात की और उनका कहना था कि फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त की जाती है, फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। इस फैसले के लिए 3 अफराद के फैसले को हम नहीं मानेंगे, इससे तशद्दुद का शिकार रहेगी कौम और इसके लिए फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त की गई है तमाम रहनुमाओं की जानिब से। हुकूमती इत्तेहाद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिसमें अब से कुछ लम्हे बाद शाहज़ैन बुख्ती थ्रू जूम जो है वो आवाम से खिताब करेंगे, बात करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इस दौरान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने कहा कि काफ लीग के वोट उनके पार्टी सरबराह की मर्जी के खिलाफ डाले गए थे, इसलिए उनको मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों के असरात दिहाइयों तक रहते हैं, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इमरान खान ने कौम का अरबों रुपया लूटा है, मलिक रियाज को दिया। हमारे साथ की गई नाइंसाफ़ियों की फहरिस्त खासी तवील है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की। उनका कहना था कि फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा करते हैं, फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का मुतालबा कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है और ये बहुत एक आम सी बात है जिसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। अवाम और अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, ये कहना था जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को पैगाम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए तमाम जमातों का यहाँ पर इकट्ठा होना इत्तेहाद की अलामत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आईनी तरीके से चलाए जाए, चाहते हैं कि इदारे गैर मुतराज़ा रहें, इसलिए गैर इदारों को गैर मुतराज़ा फैसले करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, माजी में भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं और आने वाले वक्त में भी हम कुर्बानियाँ देंगे। इसी हवाले से कुछ दीगर तफसीलात भी आपके साथ शामिल करेंगे। इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 70 साल का कर्ज एक तरफ, खान साहब के 4 साल का कर्ज एक तरफ। इस केस का फैसला फुल कोर्ट बेंच सुनाए। 4 साल जुल्म के बावजूद हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने एक दिन भी किसी को गाली नहीं दी, ना ही कोई शहर जलाया। खान साहब को सामने रख के इस मुल्क में मुहिम चलाई जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठकर ये केस सुने और फैसला करें, मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस दौरान मरियम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा दाखिला बंद कर दिया गया, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलागी गईं, शीशे तोड़े गए, दाखिला बंद नहीं किया गया। खालिद मक्सी ने कहा कि सारे जज मिलकर बैठ जाएं तो इसमें कोई आना नहीं, सब अपना काम करेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। 70 साल में नुकसान उठाया, अब मैडम मेरा सवाल आपसे है कि
आप लोगों की गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है कि जो हुकूमत है वो पूरी तरह किसी न किसी के हाथों में यरगमाल है। तो आप लोग जो हैं वो एक फ़ैसला क्यों नहीं करते कि अगर आप लोगों को नहीं चलने दिया जा रहा या कोई इदारे आपको नहीं चलने दे रहे जा रहे तो आप मुतफ़िका फ़ैसला करें और इलेक्शन की तरफ जाएं? देखिए, इलेक्शन का फ़ैसला कौन करेगा? इलेक्शन का फ़ैसला अदलिया के गलत फ़ैसले करेंगे, या इमरान खान की बदतमीज़ी बदतहज़ीबी करेगी, या इलेक्शन का फ़ैसला सियासी क़ुव्वतें एज पे बैठ के करेंगी? इसका जवाब ज़रा दे दें। अगर एक बदतमीज़ी बदतहज़ीबी और गालियों के ज़रिए आप समझते हैं कि आप एक प्रेशर क्रिएट कर लेंगे और बाकी सब लोगों को उस प्रेशर के आगे झुकना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। इस हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती। इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ट्रे में रख के किसी को पेश कर दे क्योंकि किसी ने गुंडागर्दी शुरू की हुई है। ये नहीं हो सकता। अगर लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी आती है। ये आप समझते हैं कि आप ये मुकदमा अपना बनाकर कि मेरे साथ ये हो गया, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गई, साजिश हो गई, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, तो आप ये नवाज शरीफ ने जो स्टैंड लिया है ना, इमरान खान वो खाल पहन के कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए उसकी ज़ीरो कुर्बानी है। आज तक एक छोटा सा कांटा भी उसको नहीं चुभा। इस जिद्दोजहद के लिए यहाँ जितने कायदीन बैठे हैं उन्होंने और नवाज शरीफ साहब ने, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। ऐसे नुकसानात उठाएं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो इसके लिए किसी को प्लेट में रख के उसकी मनचाही चीज़ उसको पेश नहीं की जा सकती। उसका एक प्रोसेस है। और अगर इसी तरह हुकूमतें बनती टूटती रहीं और किसी पे प्रेशर डाल के कुछ कर लिया, किसी पे प्रेशर डाल के कुछ कर लिया, तो ये पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये कि आपने अभी जो बात की वो एक छोटा सा सवाल नहीं है, वो बहुत बड़ा सवाल है। ये अभी 20 में से 15 सीटें जीता है और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। XYZ का नाम लेके धांधली का इल्ज़ाम। किधर है वो धांधली? अगर वो धांधली हुई तो मुस्लिम लीग नून को तो या इत्तेहादी जमातों को तो 20 में से 20 सीटें जीतने चाहिए थी। किसी ने अमले को नहीं उठाया, ECP के अमले को अगवा नहीं किया, कोई धुंध नहीं छाई, कोई जो है वो फिगर्स की फजिंग नहीं हुई, 20 के आगे 2 0 और नहीं लगा दिए किसी ने। तो ये अब कहाँ है कोई धांधली के खिलाफ शिकायत कि हाँ जीत के भी पहला शख्स है जिसको जीत के भी देखा है कि धांधली के इल्जामात लगा रहे। ECP के ऊपर पता है कि ECP का केस जो है फॉरेन फंडिंग का केस, उसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस है और सामने आने वाला है। तो ECP के चेयरमैन को जिसको आपने खुद लगाया उस वक्त वो बहुत अच्छा था। आज जबकि फॉरेन फंडिंग केस में उसने झुकने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि सब मेरी नज़र में बराबर है, तो आज आप उसको निशाना बना रहे हैं। जो आपका साथ दे वो अच्छा है, जो आपका साथ ना दे वो मीर जाफर भी हो गया, मीर सादिक भी हो गया, वो जानवर भी हो गया। अदालतें अगर आपके खिलाफ फैसला देने के लिए खुले तो 12 बजे अदालतें खुलती हैं। और अगर वो हमारे खिलाफ फैसला हो तो शादियाने बजाए जाते हैं। ये नहीं होगा। इस तरह की धमकियों पे, धौंस पे, बदतमीजी पे फैसले नहीं होंगे। शुक्रिया। यासिर मलिक साहब जी। जी खालिद मक्सी साहब। देखिए जी 18 में भी तो इलेक्शन हुए। अगर इलेक्शन ने ठीक करना था तो 18 वाले इलेक्शन से तो बेहतर इलेक्शन कोई था ही नहीं मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए। तो क्या इलेक्शन से आपको क्या है कि जी इलेक्शन से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसी से हमने निकलना है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, सिस्टम से होंगे, जैसे भी होगी। लूड़ी लंगड़ा सिस्टम, यही आपके पास सिस्टम है जहाँ पर मार्शल लॉ है। वो कौम ने फैसला करना है, जहाँ फिर कर दे फैसला मार्शल लॉ, हम भी आराम करें। अभी रात को नींदें भी हमारी आराम, मौसम भी ख़राब, इधर आके एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। हालात कोर्ट के ये हैं कि अब अजीब फैसला है कि हम अंदर नहीं जा सकते कोर्ट में। मैं अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। तो फिर हम सारे अपने सरदार बना रहे हैं, दस्तार कर रहे हैं और फिर जंग की तरफ चले जाएंगे जी। शुक्रिया जी। यासिर मलिक साहब जी। बताइएगा कि आप लोगों की अपनी हुकूमत है और इस हुकूमत के होते हुए आपने इमरान खान के जो इतनी चीज़ें इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर जो लगाए गए हैं, उनके खिलाफ कोई अभी तक केस क्यों नहीं बनाया गया? और एक कमेटी बनाई गई थी काबीना की जानिब से कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी,
اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, وہ بھی کارروائی نہیں کی گئی. کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو یہ تمام تر کارروائیاں کرنے سے روکتی ہے؟ بچے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم عدالتوں سے باہر نکلیں گے تو کوئی کام کریں گے. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جن کو 24 گھنٹوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, جن کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں نا. تو ہم پہلے مقدمات بھگت لیں. مطلب میں آپ کو ابھی حمزہ شہباز کی مثال دی ہے, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حمزہ شہباز جب سے چیف منسٹر بنا ہے, ایک دن آپ مجھے بتا دیں کہ حمزہ کو سکون سے کام کرنے دیا. تو ہم پہلے عدالتوں کے کیسز بھگت لیں, اس کے بعد ہم کچھ کر لیں گے جو کرنا ہوگا. جی اظہر فاروق صاحب جی. بلاول صاحب, میرا سوال آپ سے بھی ہے اور مولانا صاحب سے بھی, بلکہ میڈم ہی بیٹھی ہیں, کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی بیشتر حکومتیں بنی ہیں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں حکومتیں بنانے اور توڑنے میں ہاتھ رہا ہے. ماضی میں آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں. اب اس موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نیوٹرل ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے جب عدم اعتماد کا تحریک لے آیا گیا اور اس کے خلاف وزیر اعظم سابق وزیر اعظم اور ان کا ٹیم نے غیر آئینی سٹیپس اٹھائے, آئین شکنی کی, تو پورا پاکستان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ماضی میں ہمارے ادارے ایک متنازع رول اپنا رہے تھے, ان کا کوشش تھا کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں اور وہ ٹرانزیشن کرے. ٹرانزیشن کیا؟ ٹرانزیشن متنازع رول سے لے کے ایک آئینی رول تک. مگر پچھلے 3 مہینے سے ایک شخص اور ایک جماعت جن کی پوری مستقبل اس بات سے لنکڈ ہے کہ ہمارے ادارے آئینی نہیں متنازع رہے, ہمارے الیکشنز نہیں وہ سلیکشنز رہے. ان کا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارا جوڈیشری ہو, ہمارا الیکشن کمیشن ہو, وہ غیر متنازع اور اے پولیٹیکل کے ہونے کے بجائے وہ یک طرف وہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا سائڈ لیتے ہوئے متنازع کردار ادا کرے. اور یہاں آپ کے سامنے جو ساری جماعتیں ہیں, یہ ہمارا آج کا نہیں, یہ ہمارا مسلسل ایک اسٹرگل ہے کہ پاکستان میں اصل جمہوریت ہو. اور اس کے لیے ایک جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. اور جو اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے یہ فرسٹ ہینڈ ہمیں نہیں پتہ ہے مگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ the highest court in the land نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پٹیشنرز ہیں وہ اپنے کورٹ میں نہیں آ سکتے ہیں. اس سے ایک اچھا پیغام نہیں جاتا. جب ایک ہمارا عدالتیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق چیف منسٹر کا الیکشن اس طریقے سے ہوگا, اور جب وہ نتائج خان صاحب کے خلاف نکلتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمارے آئین میں تبدیلیاں لے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے یہ پیغام جاتے ہیں کہ آئینی غیر متنازع اے پولیٹیکل رول کے بجائے ایک بار پھر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ ایک متنازع غیر جمہوری اور غیر آئینی فیصلے لے, قدم اٹھائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جماعتیں کھڑے ہو کر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نو ifs نو بٹس, ہمیں فل کورٹ بینچ اس لیے چاہیے تاکہ پاکستان کا آئین کو, پاکستان کے ادارے کو, پاکستان کا عدلیہ کو وہ تحفظ رہے. کہ جب اتنے سارے ججز بیٹھے ہوں گے تو پورا قوم کا اعتماد ان پہ ہوگا, اور ان کا جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ اس کو غیر متنازع طریقے سے نیوٹرل ایک فیصلہ لگے گا. اگر وہ ایک من پسند کا چند افراد کا بینچ بنے گا, پورا اپوزیشن کو بین کریں گے, پورا میڈیا کو بین کریں گے اور خود بیٹھ کے اپنے فیصلے سنائیں گے, تو اس سے میرے خیال میں پھر سے یہ تاثر آئے گا کہ ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں, کسی کے سہولت کار بن کے کام کر رہے ہیں. سر ایک میں اس کا جواب میں اجازت ہو. سر آپ نے سوال کیا کہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, واقعی 18 میں کیا تھا نہیں کیا تھا؟ نہیں 18 میں تھا, اب ہے پتہ نہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا. سر آپ بھی سوال ایسا آپ نے کیا کہ جیسے مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں ابھی موجودہ صورت میں. بہزاد سلیمی صاحب جی. بہزاد سلیمی نیوز 1 سے.
میرا سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ آپ نے جو بات کی کہ نواز شریف آئیں گے میں انہیں جیل نہیں جانے دوں گی، مولانا نے کہا کہ اداروں مجبور نہ کریں کہ عوام بغاوت پر اتر آئیں. آپ سب لوگ حکومت میں ہیں اور اگر حکومت کی جماعتیں اور خود حکومت بغاوت کی بات کرے اداروں کے خلاف تو اس کو کیسے دیکھا جائے؟ وہ کیا بے بسی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی فیصلے لینے کی بجائے کیا آپ سڑکوں پر آئیں گے، عوام چھوڑ کر آئیں گے یا ایوانوں میں بھی رہیں گے اور احتجاج بھی ہوگا؟ کیا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا مولانا؟ کیا پھر کوئی لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے میری گفتگو کی تشریح ذرا میں خود کر لوں تو بہتر ہوگا. یہ تشریح بھی آج کل عجیب چیز بن گئی ہے کہ میں ملک کے مجموعی حالات پہ بات کر رہا ہوں، میں اصول کے دائرے کے اندر بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک کا ایک آئین ہے اور وہ آئین ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اور اسی کو ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے. ہم اسی حوالے سے ریاست پاکستان کہ نہ آئین کا احترام، نہ پارلیمان کا احترام، نہ ان کے فیصلوں کا احترام، اور جو 2018 میں ہوا اسی طریقے سے ہمارے اداروں کا کردار ہوگا تو برداشت کی قوت عوام کی ایک دن ختم ہو سکتی ہے. ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر اپنے ملک کے جو قوت برداشت ہے، عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے اس کا روز روز امتحان نہ لیا جائے. حکومت اگر آج ہم ان سے نہ لیتے تو وہ جس طرح اپنی بات کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا. یہ 3 حصوں کی تقسیم اس پر وہی آ گئی. اس نے نہ 2 حصے کہا ہے، نہ 4 حصے کہا، نہ 5 حصے کہا. پہلے حکومت میں آیا تو کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ایجنڈے کا اظہار کرتی ہیں، جس طرح آج کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے یا پچھلی حکومت نے کر دیا ان کے ساتھ. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر ایجنڈا جو ہے عملی طور پر کسی وقت سامنے آ ہی جاتا ہے. جی ایسے حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور پبلک کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو. عام آدمی کی زندگی اس کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پر بحال ہوں اور ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کی جائے. دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے اور روز روز آپ اس کو کسی نہ کسی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں ملک کا نظام ایک دن تباہ و برباد ہوگا. اور عوام کی قوت اور معاشی قوت یہ 2 ایسی قوتیں ہیں، یہ جب ہماری فوج کی پشت پر ہوتی ہے تو فوج مستحکم ہوتی ہے. اور جب دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس کے سہارے پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کی ریاست کے بقا کا سوچ سکیں گے. جی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور. خالد محمود صاحب جی. میرا تمام قائدین سے یہ سوال ہے کہ آج کل کوئی فلوٹ کی جا رہی ہیں خبریں، کچھ ایسے آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نرم مداخلت ہو رہی ہے، کوئی سخت مداخلت ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیشن کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، دوسری طرف آپ جہاں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں رول کرے اور عام انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے؟ دیکھیے سری لنکا بنانے کی تو قریب پہنچ چکا تھا. ان سیاستدانوں کے اتحاد نے اس کو وہاں پر بریک کیا، وہیں روک دیا اس کو. جی اب جب ہم اس کو واپس ترقی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے اس دلدل سے نکالنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں. اس دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہی سوچ جہاں ہماری ہوگی، یہی سوچ عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے، یہی بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے، یہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہونی چاہیے. اس وحدت کے ساتھ ہم ملک کو سری لنکا سے ہونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں. باقی رہی سافٹ مداخلت اور ہارڈ مداخلت، میرے خیال میں مداخلت کسی بھی شکل کی ہو وہ جمہوری اصول کے تحت تو جائز نہیں ہے، اور ہم نے تو اس پر اپنی رائے دی ہوئی ہے. اس سے قبل نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن اگر دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے وہ اپنا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. آصف بشیر صاحب جی. محسن ایڈ کر لیں. محسن داؤد.
एक कमेंट मैं ज़रूर करूँगी इससे पहले जो सवाल था कि इदारे जब अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल कर कोई और काम करेंगे तो फिर यही होगा कि जो हमारे अदलिया के साथ जो हमारे कानून जो इंसाफ के जो तकाज़े जिस तरीके से पूरे नहीं हो रहे और हमारे जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है कल से लेकर आज सुबह तक सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान की मरेली बाज़ार में 5 टारगेट किलिंग्स हुई हैं। तो जब वो जो सिक्योरिटी इदारे वो अपने जो उनकी जो जुरिस्डिक्शन से वहाँ से निकल कर पोलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उनका जो काम है चाहे जुडिशरी हो चाहे मिलिट्री हो वो रह जाएगा और वो किसी और तरफ पर चल दो दो हफ्ते पहले इसी शुमाली वज़ीरिस्तान में इसी मेरली के इलाके में 3 शहादतें हुई। एक हमारा ताज़ा मुंतखब उस अपने यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, इसी तरीके से एक हमारा वहाँ पार्टी का तहसील सेक्रेटरी जनरल, एक हमारा वहाँ पर सूबाई असम्बली का जो पहले कैंडिडेट रहा। ये 3 लोग जो हैं हमारे 2 हफ्ते पहले शहीद हुए। अभी मोहसिन साहब बता रहे हैं कि कल और आज में 4 या 5 आदमी शहीद हुए हैं। ये वो अमन है जो ज़रब अज़्ब के नतीजे में हमें दिया गया और मुतमईन किया गया और लोगों को भी वहाँ ले जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं किसी मस्जिद का रोगन किया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है, ये हमने बना दिया। तो ये सारी चीज़ें दिखाई भी जा रही हैं और हालत हकीकत में यही है। और मैं जनूबी अज़ला के हवाले से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो या टांक या डेरा इस्माइल खान या लक्की मरवत या बन्नू करक, ये इस वक्त मुसल्लह लोगों से भरे हुए हैं और अब पता नहीं उसके बाद क्या होगा, समझ में नहीं आ रही। आसिफ बशीर साहब वो तो मैं एक मिनट ऐड करता हूँ। मरियम बीबी इजाज़त हो जी एमन साहब मैं 1 मिनट ऐड करता हूँ। जो निशानदेही की है, जिस तरह बत्तों की बात हुई, वो हालात अब अर्स्टवाइल फाटा और जनूबी अजला से उठ के अब बाकायदा हमारे जो पेशावर रीजन है उसमें आप देखें तो सवाबी ज़िला अगर आप देखें तो सवाबी ज़िला बिल्कुल भरा हुआ है। टारगेट किलिंग्स वहाँ शुरू हुए और बत्तों की बात हो रही है। बाजौड़ तो एक अर्स्टवाइल फाटा में आता है। फिर बुनेर और स्वात और शांगला जहाँ पे मशहूर पहाड़ है इलम जिन्हें बोला जाता है, तो वहाँ पे भी दोबारा एक्टिविटी देखी गई है और बाकायदा इन इलाकों में TTP की तरफ से बाकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से बत्तों के लिए बातें की जाती हैं। और मैं एक अगर आप कहते हैं तो मैं एक और न्यूज़ आपके सामने ब्रेक करता हूं और आप मालूमात कीजिएगा। खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला समेत 3 वज़ीर और पुराना स्पीकर असद कैसर, ये 5 लोग हैं, इनके बारे में मालूमात कीजिएगा। ये तालिबान को बत्ता दे चुके हैं। आसिफ जी हमें ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि मुज़ाकरात तब होंगे जब वो असलहा रखेंगे और पुरअमन तरीके से यहाँ पर आएंगे। तो मुज़ाकरात तो जिस स्टेज पे भी हैं वो असलहे समेत तकरीबन टेक ओवर कर चुके हैं। जी आसिफ बशीर जी मेरा सवाल PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से है। हज़रत आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आपने पेश की थी तो तब मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश करके ये हुकूमत लेने जा रहे हैं तो आप ना सिर्फ 2018 में अवामी मैंडेट चुराने वाले जर्नैलों को NRO दे रहे हैं, बल्कि एक सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहने वाले जर्नैलों को के कौमी जुर्म को भी माफ़ किया जा रहा है। उस वक्त आपने कहा था कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और सिविलियन बालादस्ती की जो लंबी लड़ाई है उस तनाजुर में हम ये इस सारे मामले पे जो है इस पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज 4 माह बाद सूरत हाल ये है कि पिछली हुकूमत के सारे जो गन थे वो भी आपको समेटने पड़ रहे हैं।
مشکل فیصلے بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت سے کروائے جا رہے ہیں، اور ہم روز سنتے ہیں آپ سے کہ لاڈلے کا یہ کارنامہ، فرا کا یہ کارنامہ، گھڑی کا یہ معاملہ، ملک ریاض کے اتنے پیسے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی طاقت آپ کے آڑے ہے، یا یہ کسی این آر او کا حصہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی؟ جی آپ نے چونکہ سوال مجھ سے کیا ہے تو میں نے آپ کو جواب میں ایک اور بات بھی کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ اتحادیوں کے بیچ میں ہماری جماعت کی رائے عدم اعتماد کی نہیں تھی، وہ تحریک کے ذریعے سے اور استعفوں کے ذریعے سے حالات کو الیکشن کی طرف لے جانے کی تھی. لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ راستہ لینا ہے تو ہم نے اس وحدت کو بھی برقرار رکھا، تو اس جواب میں یہ بھی شامل تھا. لیکن مشکلات ہیں. کیا ایسی مشکلات کہ جس مشکلات کا تعلق ماضی کے 3.5 سالوں کے تسلسل کے ساتھ ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اس وقت مشکلات سامنے آ رہی ہیں وہ کنیکٹ کر رہی ہیں گزشتہ 3.5 سالوں کے ساتھ، تو کیا ہم وہ جو پہلے دن ہمیں ایک اعتماد تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک بہتری کی طرف سفر کریں گے، آج اگر ہم پر مشکلات آتی ہیں یا ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے تو ہم اس پر چپ سادھ کر لیں؟ چپ سادھ نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے، اور یہ حکومتی ذمہ داری کل آپ ہی ہم سے پوچھیں گے کہ پھر آپ اس کو کیوں خاموش ہے. سو ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے. مشکلات ہیں ہمارے سامنے. اب جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، عدم اعتماد کا ہو گیا، اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آ گئی، سو تبدیلی آنے کے بعد پھر تذبذب کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، پھر ایک واضح لائن جو ہے وہ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہذا اب ایک حکومت بن چکی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے. سو عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے سب دوستوں نے ایک وحدت کا فیصلہ کیا ہے، اتفاق رائے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج ہم ان کے ساتھ ہیں. طارق صاحب جی، طارق چودھری صاحب. میڈم، آپ نے ابھی کہا ہے اپنے خطاب میں پریس کانفرنس میں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کے جیل میں جائیں. میاں صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ لوگ 1985 سے کھڑے ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، کئی دفعہ چیف منسٹر رہے، ان کے بھائی بھی رہے، ان کی بڑی پارٹی ہے. تو آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں، اور یہ جو مشکل ہے اور جو مشکل حالات ہیں ان میں آ کے اپنا کردار ادا کریں؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے اس ضمنی انتخاب کے نتائج کے بعد کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو رہی ہے، اور اس کے پاس طرف کا آخری پتہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کو اس موقع پہ استعمال کرنا چاہیے. آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے میرے جواب کی وہ والی تشریح کی ہے جو سپریم کورٹ آج کل عمران کے لیے کر رہی ہے، آئین کی تشریح. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک شخص مجرم ہوتے ہوئے ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، قانون کے شکنجے سے دور ہے، کوئی اس پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ شخص دندناتا پھر رہا ہے، اور جس شخص کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا سوائے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم، وہ شخص آج باہر بیٹھا ہے. وہ راہداری ضمانت لے لیتا ہے، گرفتاری کے ڈر سے 1.5 مہینہ پشاور میں بیٹھا رہتا ہے، اسلام آباد تک نہیں آتا، اور وہ جب چاہے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے وہاں وہ یہ درخواست دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جن کی جان کو ایکچولی خطرہ تھا، ان کو نیب میں کیا کیا اس شخص نے یہ خدا بہتر جانے، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا. تو وہ آ کے سیدھا جیل کیوں جائیں؟ اب وہ ملک واپس آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ان کو جیل نہیں جانے دیں گے، یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا، یہ میں نے کہا ہے. تو ان کا آنا اب انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے، اور ان کو وہ آئیں گے، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کو بلا کسی جرم کے، بغیر کسی جرم کے ملک سے دور رکھنا، اپنی زمین سے دور رکھنا، اپنے لوگوں سے دور رکھنا، اپنی عوام سے دور رکھنا، اپنی مٹی سے دور رکھنا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. وہ آئیں گے. 1 منٹ. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ مسلم لیگ نون کی بات آپ نے کہی کہ ان بائی الیکشنز میں مسلم لیگ نون شاید ان کی کوئی مقبولیت کو کوئی نقصان پہنچا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اس میں سے مسلم لیگ نون 5 لے گئی. اگر آج کل جو نیوٹرالٹی کا میڈیا کی حال ہے، اگر یہ مسلم لیگ نون کی 20 سیٹیں ہوتی، اس میں سے 5 عمران خان لے جاتا، تو میڈیا نے کہنا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے قلعے میں
اتنا بڑا نقصان پہنچ گیا, اس کی 5 سیٹیں عمران خان لے اڑا. تو ایسے حالات میں جب وی ور اگینسٹ آل آڈز, ہمارے اپنے امیدواران نہیں تھے, ہماری پارٹی ہمارے ہر حلقے میں لاگر ہیڈز پہ تھی, ہماری اپنی پارٹی کے امیدواران تھے اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود مہنگائی تھی, انکمبنسی فیکٹر تھا, اس کے باوجود ایسے علاقوں میں جہاں پی ایم ایل این کے پاس 2018 میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے, 7-8 ایسے حلقے تھے جس میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے, وہاں مسلم لیگ نون چند ہزار کے فرق سے پیچھے. اور یہ میں بتا دوں, جھنگ فار ایگزامپل مسلم لیگ نون نے 6000 ووٹ اس حلقے میں لیا 2018 میں, اس دفعہ اس نے ملٹیپلائڈ بائی مینی ٹائمز وہ ووٹ لیا. لیا میں آپ کو ایک ذرا اس کی خوشاب کی بات بتا دوں. خوشاب میں ہمارا کینڈیڈیٹ جس کو ہمیں ٹکٹ دیا وہ بھی کھڑے تھے, ایک اور کینڈیڈیٹ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ بھی کھڑے تھے کیونکہ وہ ناراض تھے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. خوشاب میں 2018 میں مسلم لیگ نون نے 45,000 ووٹ لیا تھا, اس دفعہ 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیا, 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے مسلم لیگ نون کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے لیا, تقریباً 70,000 ووٹ مسلم لیگ نون نے خوشاب میں لیا اور وہ 35,000-34,000 ووٹ لینے والا جیت گیا. اسی طرح ہمارے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون نے, میں تو حیران ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہسٹوریکلی نہیں تھا, جیسے جھنگ ہے, جیسے لیا ہے, وہاں پر مسلم لیگ نون نے ٹف ٹائم دیا ہے. تو یہ تو ابھی, اور ان سب فیکٹرز کے باوجود تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی یہ فیکٹرز سے جب ہمیں آزادی ملے گی تو مسلم لیگ نون کا انشاءاللہ تعالی پنجاب میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. شکریہ. آخری سوال جی عثمان خان. میں آخری سوال سے پہلے گزارش کرتا ہوں تمام اپنے صحافی بھائیوں سے کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے اس اجتماع کی جو اصل موضوع ہے فل کورٹ کے حوالے سے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پس منظر میں چلا جائے ہمارے ان سوالات کے نتیجے میں. مولانا صاحب, عثمان خان میرا نام ہے. اس ملک کو فرد واحد نے یا چند اشخاص نے ماضی میں سے لے کے اب تک بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ لوگ اس وقت بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں, جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک شخص یا چند اشخاص سے کر رہے ہیں, اور انہی اشخاص اور اسی شخص کے اوپر آپ بدنیتی کا الزام بھی لگا رہے ہیں. جس قسم کی اطلاعات ابھی آپ سنا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, کہ وہ ادھر نہیں گھس سکتا, وہ ادھر سے جا نہیں سکتا, وہ ادھر سے آ نہیں سکتا. تو کیا ایسے میں حکومت کے پاس, اتحادی حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کسی ایسے جج کے خلاف ریفرنس لایا جائے جس کے بارے میں اب یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اس وقت ہم فل کورٹ بینچ مانگ رہے ہیں, جس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ, as in these 3 judges will also remain a member of that bench and we want their brother judges to join them on that bench. تو کسی ایک شخص کی بدنیتی کی بات نہیں ہے, ان کے ہمارا عدالت کا, ہمارا نظام کا انٹیگریٹی کا سوال ہے کہ اگر سب کے سب بیٹھ کے ایک فیصلے دیں گے تو پھر نہ میں اس کے خلاف اعتراض کر سکوں گا, نہ خان صاحب اس کے خلاف ایک اعتراض کر سکوں گا. لیکن اگر صرف ایک چند ججز فیصلہ کریں گے تو پھر ان کا فیصلہ پہ بہت سے سوال اٹھیں گے. ہمارا امید ہے کہ ضرور تسلیم کیا جائے گا, اس لیے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, اور امید ہے کہ ہمارا سارے پاکستان کی جماعتیں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ نہیں زور دے رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے یا اس قسم کا فیصلہ دیں. ہم صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ ایک فل کورٹ بینچ بٹھائیں گے, اور میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جماعتیں کا ری ایکشن کیا ہوگا اگر یہ پرامن جمہوری آئینی مطالبہ نہیں مانا جاتا. تھینک یو. آئی تھنک وہ کافی سوال ہوئے ہیں, کافی باتیں ہوئیں. تھینک یو. ناظرین, حکومتی اتحادی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے, جس میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قوم سے خطاب کیا, اور اس دوران انہوں نے کہا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. عمران خان نے قوم کا اربوں روپیہ لوٹا ہے, ہمارے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی فہرست طویل ہے. کاف لیگ کے ووٹ ان کے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ڈالے گئے تھے, اس لیے ان کو مسترد کیا گیا.
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فل کورٹ بینچ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہیں، عوام اور عوامی نمائندوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستانی عوام کو پیغام دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان آئینی طریقے سے چلے، چاہتے ہیں کہ ادارے غیر متنازع رہیں، ملک کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مشکل پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت ہمارے نمائندے اسد یار خان موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ اسد، ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو حکومتی اتحادی رہنما ہیں انہوں نے ایک آج زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں تمام جو حکومتی اتحاد کے رہنما تھے اس پریس کانفرنس میں شریک تھے۔ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز، مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ہاشم نوتنزئی، احمل خان، طارق بشیر چیمہ، خالد مقصی، اسلم بھوتانی، اسامہ قادری، این کے ایم کے خالد مقبول صدیقی، شاہزین بگٹی اور محسن داوڑ، یہ تمام لوگ جو تھے یہ پریس کانفرنس میں موجود تھے اور ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو کیس کی سماعت ہے، جو مسلم لیگ نون کے جو 10 ارکان ہیں جن کا ووٹ شمار نہیں ہوا اور اس حوالے سے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ سن رہی ہے، اس کیس کی جو سماعت ہے وہ فل کورٹ کرے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم ملک میں جو ہے وہ جمہوریت چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ جمہوری طریقے سے چلے۔ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر غلط فیصلے جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہوں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ دہائیوں تک رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز، انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کچھ حقائق تھے وہ قوم کے سامنے رکھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی ادارے کی جو توہین ہے وہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہوتی ہے، اور جو متنازع فیصلے ہیں اس سے عدلیہ کی توہین ہوتی ہے۔ انصاف پر مبنی جو فیصلے ہیں اس پر اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، ان کے الیکشن کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو انتخاب تھا اس میں 6 ووٹ مسترد ہوئے، لیکن عدلیہ میں جب یہ معاملہ گیا تو یہ کہا گیا کہ اس معاملہ یہ تو ایک پارلیمانی معاملہ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لہذا ووٹ مسترد ہی رہیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں جب جو اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے جب رولنگ دی کہ چودھری شجاعت حسین جو مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں ان کی مرضی کے خلاف ووٹ شمار نہیں ہوں گے، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو قاسم سوری ہیں جو گزشتہ حکومت میں ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کو کیوں نہیں بلایا گیا جب سپریم کورٹ نے خود کہا کہ قاسم سوری نے آئین کو توڑا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی حوالہ دیا کہ وہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو عدالتوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ مختلف حقائق تھے جو وہ بیان کرتی رہیں اپنی اس حوالے سے کہ انصاف کا دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے اور فیصلے اس طرح ہونے چاہیے جو میرٹ پر ہوں اور جن کے اوپر جن کے جو اثرات ہیں وہ پوری قوم وہ محسوس کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے